ایک اللہ والوں کا قصہ پڑھنے کو ملا، حضرت علامہ عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب میں نے یہ واقعہ پڑھا۔ انہوں نے ایک اللہ والوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اللہ والے روزانہ صبح کو جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو دوپہر کا ڈبہ ساتھ میں لے لیتے تھے، دکان کے اوپر جاتے تھے، کیونکہ پہلے زمانے میں جو اللہ والے بھی گزرے تو اللہ والے ایسے نہیں رہتے تھے کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے راستے سے گھوم رہے اور سب ان کے آنکھ پہ جو ہے مکھیاں بیٹھ رہے۔ آج ہمارے زمانے میں ایسے لوگوں کچھ لوگ اللہ والا سمجھتے، بلکہ وہ اللہ والے ایسے ہوا کرتے تھے کہ وہ دکانداری بھی کرتے تھے مگر اپنے دل کے تعلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا مضبوط اور اتنا قوی بنا دیتے تھے کہ وہ وقت کے ولی ہوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے بھائی؟ ولی ہوتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے امام تھے، ولی کامل تھے، اور کیسے امام تھے جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک۔ رات بھر کیا کرتے تھے؟ رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایسے ایسے اللہ والے گزرے، وقت کے امام تھے، مگر اللہ والے بولے تو یہ مطلب نہیں تھا کہ پھٹے پرانے حال میں رہتے تھے یا لوگوں سے مان کے زندگی گزارتے تھے۔ اپنے زمانے کے اتنے بڑے تاجر تھے، اتنے بڑے امپورٹر تھے وہ، یعنی ان کا جو مال تھا وہ باہر ملکوں سے آتا تھا۔ کہاں سے آتا تھا؟ ملکوں سے آتا تھا۔ ایسے جہاز کیا جہاز ان کے جو ہے بغداد کے اندر اور بصرہ کے کیا بولیں گے اس کو، بصرہ میں جو ہے، بصرہ کے اندر وہ عراق کی بندرگاہ ہے، بصرہ کی بندرگاہ سے جہازوں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مال آتا تھا۔ اتنے بڑے تاجر بھی تھے اپنے زمانے کے، اور اس کے ساتھ میں کون تھے؟ اللہ والے تھے، وقت کے ولی کامل تھے کہ دن میں دکان کا بھی کام ہو رہا، پڑھنا پڑھانا بھی ہو رہا، مسئلے مسائل کا بھی حل ہو رہا، اور رات میں جو ہے عبادت بھی ہو رہی، سارے کام چلتے تھے ان کے۔ تو یہ بھی جو اللہ والے جن کا میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، یہ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے، مگر ساتھ میں کیا کرتے تھے؟ دکانداری۔ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ یہ نبیوں کی سنت۔ کس کی سنت ہے بھائی؟ دنیا میں جتنے نبی گزرے، کسی نہ کسی نبی نے کچھ نہ کچھ ذریعے معاش اختیار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ کھیتی کیا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام وہ نجار تھے، نجار یعنی جس کو ہم لوگ کارپینٹر کہتے ہیں، کہ لکڑی کے دروازے وغیرہ بنانے کا کام کرتے تھے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام انہوں نے بھی پیشہ اختیار کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام وقت کے بادشاہ تھے، نبی بھی تھے، مگر وہ لوہاری کا کام کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کی طرح بنا دیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے جیسا چاہتے لوہے کو موڑتے، اس کے اوزار بناتے اور اس کو بازار میں بیچتے، اور ان اوزار سے اپنے گھر کا گزر بسر چلاتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ کپڑا بنانے کا کام کرتے تھے، اور حضرت میرے اور آپ کے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے۔ اس لیے حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت ایسی تھی کہ تجارت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ملک شام کا سفر کیا۔ جیسے ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے تاجر آج کل مال خریدنے کے لیے چائنا جاتے ہیں، بولے وہاں کا مال ذرا سستا ملتا ہے، تو یہ جائز ہے، بلکہ الٹا ثواب ہے یہ کہ اگر آدمی کی نیت یہ ہو کہ میرے کمانے سے میرے بیوی بچوں کا میں حلال روزی کے ذریعے پیٹ بھروں گا اور اپنی اولاد کو کسی کا محتاج نہیں رکھوں گا، تو فرمایا کہ اس کا سفر کرنا بھی اس کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے، اور اس کا گراہک سے بات کرنا بھی ثواب کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس کی نیت کیا ہے بھائی؟ اس کی نیت یہ ہے حلال روزی کا کمانا۔ تو اللہ والے بھی جتنے گزرے ان لوگوں نے بھی کچھ نہ کچھ ذریعے معاش اختیار کیا۔ تو یہ جو اللہ والے
ہے جن کا میں واقعہ بتا رہا ہوں، ان کی بھی بیچاروں کی اپنی چھوٹی موٹی تجارت ہے، تو روزانہ یہ اللہ والے اپنے گھر سے دوپہر کے کھانے کا ڈبہ لے لیتے تھے، اور وہ ڈبہ لینے کے بعد دکان پہ جانے کے پہلے راستے میں جو مانگنے والے ہوتے ہیں ان کو وہ کھانا نکال کے خیرات کر دیتے تھے اور دکان پہ چلے جاتے تھے اور کاروبار میں لگ جاتے تھے، اور شام کو گھر پہ واپس آ کے پھر کھانا کھاتے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے 30 سال تک روزہ رکھا۔ کتنے سال تک؟ 30 سال تک وہ نفل روزے رکھتے رہے، مگر نہ گھر والوں کو پتہ چلا اور نہ ہی دکان والوں کو پتہ چلا۔ گھر والے یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت روزانہ ڈبہ لے کے جاتے ہیں، اور دکان پہ جو نوکر چاکر رہتے تھے ان کو لگتا تھا کہ حضرت دوپہر کا کھانا گھر سے ہی کھا کے آ جاتے۔ اس طریقے سے 30 سال تک وہ روزے رکھتے رہے، مگر نہ گھر والوں کو پتہ چلا اور نہ ہی دکان والوں کو پتہ